السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ کے خشک ہو جانے سے پہلے دے دیا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کے اندر مزدور سے متعلق ایک اہم بات کی طرح ارشاد فرمایا ہے کوئی مزدور جب آپ کے ہاں مزدوری کرے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی مزدوری اس کے وقت میں دے دیا کرو. پسینہ خشک ہو جانے سے پہلے مزدوری دینے کا مطلب یہ ہے اس کی مزدوری دینے میں تاخیر نہ کرو. جب مزدور مزدوری کر لے تو اسے اس کی مزدوری اس کے وقت پہ ادا کر دیا کرو. مزدور کئی طرح کے ہوتے ہیں. بعض مزدور ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس یومیہ کام کرتے ہیں. صبح آیا شام میں کام کیا اس کی مزدوری ہم دے دیتے ہیں. ہمیں اس کی مزدوری اس وقت دے دینی چاہیے. کچھ مزدور ایسے ہوتے ہیں جو ہفتے میں اپنی مزدوری لیتے ہیں. کہیں مزدور ایسا ہوتا ہے جو 15 دن میں مزدوری لیتا ہے. کہیں ماہانہ مزدوری فکس ہوتی ہے. یعنی مزدوروں کی الگ الگ نوعیتیں ہوتی ہیں. ماہانہ بھی اگر کوئی آدمی آپ کا کام کرتا ہے چاہے تعلیم و تعلیم سے متعلق ہو, چاہے کسی کڑھائی یا بنائی سے متعلق ہو, چاہے کوئی بھی کاروبار ہو, ماہانہ بھی اگر اس سے کام کرواتے ہو تو مہینہ ہونے کے بعد اسے فوراً اس کی تنخواہ دے دیا کرو. اس میں ٹال مٹول کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ وہ مہینہ کے ٹارگیٹ لے کر چلتا ہے کہ پگار ہمیں پہلی تاریخ کو ملے گی, فلاں کو دینا ہے, فلاں کو دینا ہے, فلاں کو دینا ہے. اسی طرح سے مزدور تو مزدوری کرتا ہے. آپ اس کی مزدوری دیں گے تو اس گھر میں راشن پانی کا انتظام کرائیے, لیکن بلا وجہ مزدور کی مزدوری کو روک دینا یہ غلط ہے. جس طرح سے مزدور کے مزدوری حق پہ دینے کی ذمہ داری ایک مالک کی ہوتی ہے, ویسی مزدور کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو کام آپ کے ذمہ دیا گیا ہے اس کام کو امانت داری کے ساتھ انجام دو. بس اوقات یہ مزدوری پیشہ چاہے وہ سلائی کا کام ہو, کڑھائی کا کام ہو, ہینڈ ورک ہو, زری کا کام ہو, یا کوئی اور دیگر کام ہو, یا دست و تدریس کا کام ہو, جو بھی کام ہو, ان تمام کاموں کو امانت داری کے ساتھ انجام دینا چاہیے. لیکن بس اوقات مزدور بھی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی حلال کمائی کو حرام کر لیتے ہیں. یعنی آپ کی ڈیوٹی آپ کے مالک نے 8 گھنٹہ کی لگائی ہے, اب 8 گھنٹہ کے بجائے آپ 6 گھنٹہ ہی کام کر کے سامنے والوں کو 8 گھنٹہ بتاتے ہیں. 2 گھنٹہ کی جو مزدوری وہ آپ کے حرام ہو جاتی ہے. اس طرح سے کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں جو ڈیوٹی آپ کی دی گئی ہے اسے اس وقت تک انجام دو. پڑھانے کا معاملہ ہو, لکھانے کا معاملہ ہو, سارے معاملہ کے اندر مزدور کی ذمہ داری ہے. جو وقت آپ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے, جتنے وقت کی مزدوری ہمیں مل رہی ہے ہمیں اتنے وقت کام کرنا ہی چاہیے. سرکاری نوکری کا معاملہ ہے وہ بھی ایک مزدور ہے. سرکار کی طرف سے جو ڈیوٹی آپ کی دی گئی ہے گرچہ آپ سرکاری ملازم ہیں, آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو وقت آپ کو دیا گیا 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ جو بھی ڈیوٹی ہے متعین اتنے وقت آپ کو ڈیوٹی کرنی چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مالک کی بھی ذمہ داری ہے, مزدور کی مزدوری سے وقت کے اوپر ہے, اور مزدور کی بھی ذمہ داری ہے جو کام ان کے ذمہ دیا گیا ہے امانت داری کے ساتھ اس کام کو انجام دے.